ناظرین، سلطنت عثمانیہ جس نے ترکی سمیت پوری مسلمان ریاست پر 800 سال تک حکومت کی، ان کی تاریخ کا ذکر آج کل کچھ زیادہ ہو رہا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ ترکی کی جانب سے پیش کیے جانے والے اپنے ابتدائی ہیرو کے سیریز اور ڈراماز ہیں۔ اس سلسلے میں سب سے اہم نام عثمان غازی کا لیا جاتا ہے، جس نے اپنی فتوحات اور ناقابل شکست مزاج کی وجہ سے اس سلطنت کی راہیں ہموار کی۔ عثمان غازی کسی بہت بڑے قبیلے کا سردار تو نہیں تھا، لیکن اس کی ہمت، جرأت اور بہادری اور سیاسی سوجھ بوجھ نے باقی ترکی کے تمام قبائلوں میں بہت جلد ممتاز کر دیا تھا۔ عثمان بے کے بیٹے اورحان نے اپنے والد کے بعد اس کی سلطنت سنبھالی اور اسی سوجھ بوجھ کے ساتھ سلطنت کا انتظام چلایا۔ یہ دو حکومتیں آگے چل کے سلطنت عثمانیہ کے پھیلنے اور پوری دنیا پہ حکومت کرنے کا سبب بنی، یہاں تک کہ یہ وقت آ گیا کہ دوسری حکومتیں بھی انہیں خراج دیا کرتی تھیں۔ اورحان بے نے اپنی زندگی میں 7 یا 8 شادیاں کی، جس کے بارے میں مورخین اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اس قدر شادیاں کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی۔ دوسری طرف جب اسلام میں 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے تو اس نے 7 شادیاں کیسے کر لیں؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ سوال بھی کیا جاتا ہے کہ آخر اورحان غازی کی بیویوں میں کچھ عیسائی بیویاں کیوں شامل تھیں، کہ ان میں سے کسی نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں، اور وہ کون سی بیوی تھی جس نے شادی کرنے کے باوجود اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اورحان بے کی شادیاں اور ان کی زندگی کی تمام معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ ناظرین، ایک بار پھر سے خوش آمدید، میں اویس افضل اور آپ دیکھ رہے ہیں info@اویس۔ ناظرین، اورحان کی پہلی بیوی کا نام اولیورا ہولوفیرا تھا اور یہ ایک بازنطینی شہزادی تھی۔ اولیورا ہولوفیرا کو زیادہ تر ہولوفیرا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ناظرین، دراصل ہولوفیرا ایک بازنطینی تکفور یعنی قلعہ دار کی بیوی بننے والی تھی، جو کہ اندر سے مسلمان ہو چکا تھا۔ اس شادی میں عثمان غازی کو بھی انوائٹ کیا گیا۔ اس کو انوائٹ کرنے کا مقصد قتل کرنا تھا، جو کہ تکفور جو اندر سے مسلمان ہو چکا تھا عثمان غازی کو پہلے سے ہی بتا دیا، اور عثمان غازی نے حملہ کر کے اس قلعے کو حاصل کر لیا، جس میں قید ہونے والی ہولوفیرا بھی دلہن کے جوڑے میں تیار تھی اور اس کی شادی اورحان سے کر دی۔ شادی کے بعد ہولوفیرا نے اسلام قبول کیا اور ان کا نام نیلوفر خاتون رکھا گیا۔ نیلوفر خاتون یعنی ہولوفیرا نے اگلی سلطنت کے سلطان کو پیدا کیا، جن کا نام سلطان مراد اول تھا۔ اسی نسبت سے ہولوفیرا سلطانہ بھی کہلاتی ہیں۔ پہلے سلطان کی والدہ ہونے کی صورت میں نیلوفر خاتون کی عزت اور اہمیت بہت زیادہ تھی۔ جب ہولوفیرا کی شادی ہوئی تب ہولوفیرا کی عمر 18 سال تھی۔ دوسرے نمبر پہ جو اورحان کی بیوی بنی ان کا نام اسپورشا خاتون لیا جاتا ہے۔ اسپورشا خاتون کے بارے میں جو معلومات میسر ہیں ان پہ مورخین کا اتفاق نہیں۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ ایک بازنطینی لڑکی تھی اور کچھ کے مطابق یہ ایک یونانی لڑکی تھی۔ اسپورشا خاتون سے اورحان بے کو 4 اولادیں ہوئیں، جن کا نام ابراہیم بے، فاطمہ، سلجوق خاتون اور شریف اللہ تھا۔ ان کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات تاریخ کے اوراق میں دستیاب نہیں ہیں، اور جو معلومات دستیاب ہیں ان میں بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ اورحان کی تیسری شادی تھیوٹا کازینوس سے ہوئی، جو کہ ایک بازنطینی شہزادی تھی۔ تھیوٹا کے والد جان 6 بازنطینی بادشاہ تھے، جن کا پورا نام جان کانڈو کازینوس تھا۔ اس وقت بازنطین میں خانہ جنگی چل رہی تھی، جس کی وجہ سے عثمان کے بیٹوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے بازنطینیوں نے اپنی بیٹی کی شادی عثمان کے بیٹے اورحان سے کر دی، تاکہ ملک میں چلتی ہوئی خانہ جنگی کے خلاف عثمانی سلطنت کی مدد حاصل کی جا سکے۔ اسی وجہ سے یہ ایک سیاسی شادی تھی۔ فیوڈورا نے شادی کرنے سے پہلے یہ شرط رکھی کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گی اور اپنے عقیدے کے مطابق زندگی گزاریں گی۔ فیوڈورا اپنے عقیدے پر قائم رہی اور آخری وقت تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ فیوڈورا سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام خلیل تھا۔ خلیل کو سلطان مراد اول نے قتل کروا دیا۔ اپنے بیٹے کے قتل کے بعد فیوڈورا سلطنت چھوڑ کر چلی گئی، کیونکہ تب تک اورحان بے کی بھی موت ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بہن کے پاس چلی گئی، جن کا نام ملکہ ہیلینا تھا، جو کہ بازنطین کی ملکہ تھی، اور انہوں نے اپنی باقی ساری زندگی وہیں پر گزاری۔ اورحان بے کی چوتھی بیوی کا نام آفندی خاتون تھا، جو کہ اورحان کے بڑے تایا یعنی عثمان کے بڑے بھائی قندوز بے کی بیٹی تھی۔ یہ بھی ایک سیاسی شادی تھی، جس کی وجہ سے دونوں قبائل کے درمیان ایک رشتہ مضبوط ہوا تھا۔ 5ویں نمبر پہ اورحان کی بیوی کا نام بیالیون خاتون تھا۔ یہ بھی ایک بازنطینی تکفور کی بیٹی تھی۔ ان کا خاندان بازنطینی شاہی خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور ان کے خاندان کا نام الیورو لوبوس تھا۔ 6ویں نمبر پر اورحان بے کی شادی ان سے ہوئی جن کا نام ملک خاتون تھا، لیکن ان کے بارے میں تاریخ میں کچھ زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہیں۔
ملک خاتون سے اورحان کی ایک بیٹی جس کا نام سلطانہ خاتون تھا پیدا ہوئی۔ ان کے بارے میں باقی تمام کی تمام تفصیل کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ 7ویں نمبر پہ اورحان کی بیوی کا نام فلڈورا آٹو تھا۔ اورحان کی 2 بیویوں کا نام فلڈورا تھا اور یہ فلڈورا نمبر 2 تھی۔ یہ بھی ایک سیاسی شادی تھی اور فلڈورا 2 ایک سرب شہزادے ایڈفن کی بیٹی تھی۔ اس شادی کا مقصد بھی بازنطینی سلطنت کے خلاف عثمانی سلطنت کا اعتماد حاصل کرنا تھا۔ شادی کے وقت فلڈورا کی عمر صرف 12 سال تھی۔ ان کی بھی تفصیلات تاریخ میں نہیں ملتی۔ 8ویں نمبر پر ایک اور خاتون ماریہ خاتون کا بھی نام لیا جاتا ہے کہ وہ اورحان کی 8ویں بیوی تھی، اور کئی کا ماننا ہے کہ ماریہ خاتون دراصل فلڈورا 1 کا ہی نام تھا، اس لیے وہ انہیں 8ویں نہیں مانتے۔ ناظرین، اب ہم اگر اس بارے میں بات کریں کہ اسلام میں صرف 4 شادیوں کی اجازت ہے، اورحان نے پھر 7 شادیاں کیسے کر لیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تب سیاسی اختلافات بہت زیادہ تھے اور زیادہ تر سارے ملک آپس میں حالت جنگ میں رہتے تھے۔ اسی وجہ سے سیاسی مفاد کے لیے اورحان نے 7 شادیاں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اورحان کے بارے میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کی ہوں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اورحان نے 4 شادیاں تب کی ہوں جب ان میں سے کوئی ایک بیوی فوت ہو گئی ہو، کیونکہ اس وقت جنگوں کی وجہ سے بھی اموات زیادہ تر جلدی ہو جایا کرتی تھی۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اورحان نے ایک وقت میں 4 سے زیادہ شادیاں کی۔ اگر ہم دوسری طرف یہ بات کریں کہ اورحان کی تمام بیویوں نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا تھا، تو یہ بات بھی غلط نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اورحان کی ایک بیوی نے اسلام قبول نہیں کیا تھا کیونکہ اس نے شادی سے پہلے ہی یہ شرط رکھی تھی۔ وہ وقت عثمانی سلطنت اور بازنطینی سلطنت کے درمیان ٹکراؤ کا وقت تھا، اور اسی وجہ سے ان شادیوں کی وجہ کو بھی غیر مناسب نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس وقت زیادہ شادیاں پیار اور محبت کی شادیاں نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ سیاسی ہی شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ اورحان نے ایک ہی شادی اپنی مرضی اور اپنی محبت سے کی جس کا نام ہولوپیرا تھا۔ اس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔